اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ سے اس ایشو پہ ڈیٹیل بات کروں گا جو چند روز سے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور اس میں ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اس کے بارے میں سرچ کر رہا ہے۔ میں آج جس موضوع پہ بات کروں گا وہ آپ بھی یقیناً سننا چاہتے ہوں گے۔ میں بات کروں گا لاہور کی ایک خاتون اے ایس پی جس نے اچھرا سے خاتون کو ریسکیو کیا اور لوگوں کو، کیونکہ لوگ اس کی جان لینا چاہتے تھے تو ایک ہجوم تھا تو ان سے وہ بچا کر لے گئی۔ اس کے حوالے سے شہر میں یا سوشل میڈیا پہ دو نیریٹو عام ہو رہے ہیں۔ پہلا نیریٹو بھی آپ کو بتاؤں گا، دوسرا بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بہتر کون سا ہے، اور کیا شہر بانو نقوی جو ہیں ان کو اس قدر پذیرائی جو ہے اس کیس میں ملنی چاہیے یا ان کو دلائی جا رہی ہے، یا اس واقعے کے پیچھے کون سی چیزیں ایسی کار فرما ہیں جس کی وجہ سے شہر بانو کو دن دگنی اور رات چگنی پذیرائی سوشل میڈیا پر دلائی جا رہی ہے۔ میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے گا، میں آپ کا نہایت مشکور رہوں گا، کیونکہ مجھے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ بھی ضرور فالو کیجئے گا، میں آپ کا نہایت مشکور رہوں گا۔ ناظرین، ایک نیریٹو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہ شہر بانو نقوی جو خاتون اے ایس پی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ تو سب کو پتا ہے، واقعہ میں ویسے بھی آپ کی گوشت گزار چھوٹا سا کر دیتا ہوں۔ شہر بانو نقوی اچھرا لاہور میں ایک شاپنگ بازار ہے، وہاں پہ خاتون عربی کی لکھائی کے پہننے ہوئے لباس پہن کر آ گئیں۔ انہیں کچھ مشتل لوگ دیکھ کر انہیں مشتل ہو گئے، لوگوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس دوران ادھر اے ایس پی کی ایک خاتون سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں اے ایس پی آئیں، انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا چھوٹا سا، اور پھر وہ خاتون کے منہ پہ کپڑا ڈال کر ان کو ساتھ اپنے گاڑی میں لے گئیں۔ یہ جو خاتون تھیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ جو تھے محسن نقوی، ان کی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک سوچی سمجھی مہم کے تحت پذیرائی دلائی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ عورت بطور خاتون ایک پہلی ان کی تو جو پذیرائی مریم نواز کو ملنی چاہیے تھی وہ شہر بانو نقوی لے اڑی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کی یا پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ مریم نواز جس دن منتخب ہوتی ہیں اس دن شہر بانو نقوی جو ہے یہ ایک اپنا ایکٹ کرتی ہے، اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دیتی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ میں چلی جاتی ہیں۔ اور مریم نواز جو جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کو بہت ٹاپ ٹرینڈ بنایا جائے گا اور ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کو ناکام کرنے کے لیے یا ان کی پذیرائی کو دبانے کے لیے یا ان کی شہرت کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے کام کیا گیا، یہ میں آپ کو آگے چل کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ اور دوسری بات، اب دوسرا نیریٹو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ شہر بانو نقوی جو ہیں وہ ادھر آئیں اور انہوں نے وہ خاتون کو لیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو عربی لکھائی والا لباس پہن کر اچھرا میں تشریف لائیں، ان کو جب ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم کے ایک چھوٹے سے ہجوم نے گھیر لیا، ان کو اسلحہ ان پر تاننے کی کوشش کی، انہیں ان کی جان لینے کی کوشش کی، انہیں جب دھمکیاں دیں تو 15 پر کال ہو گئی۔ 15 پر کال ہو گئی تو ایس ایچ او اچھرا جو ایک نوجوان سا لڑکا ہے، پہلے دن اس کی تصویر نظر آئی تھی، اس کے بعد اس کی تصویر نہیں نظر آئی۔ وہ جو ایس ایچ او اچھرا ہے وہ ادھر آ گیا اور ادھر آ کے اس نے وہ ہجوم کو مشتل کیا، اس بندے کو جو اسلحے سے لیس تھا اس کو گرفتار کیا، اس سے اسلحہ چھینا، اسلحے کو ان لوڈ کیا، اور اپنے سٹاف کے ذریعے، ڈولفن کے لوگ بھی لڑکے ادھر موجود تھے، ان کے ذریعے خاتون کو بہت سیکیورٹی میں لا کر، اپنے حصار میں لا کر ایک دکان میں
بند کر دیا اور شٹر نیچے کر دیا. اب وہ خاتون کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک خاتون کی ہی ضرورت تھی. اینڈ پہ جب انہوں نے سارا ہجوم مشتل ہجوم جو ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا اس ایس ایچ او نے, جو سب انسپیکٹر ہے غالباً اچھرا میں ہے, مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا. تو اس وقت یہ خاتون اے ایس پی تشریف لاتی ہیں اور یہ آ کے اس وقت خاتون ایک بات کرتی ہیں ان سے, اور ان کو خاتون کے منہ پہ کپڑا ڈال کے تو انہیں ساتھ اپنے گاڑی میں لے جاتی ہیں. پر وہ جو سارا کنٹرول کر رہا ہے, جس کی بیس پہ وہ لے کے جاتی ہیں, وہ ایس ایچ او کی قیادت میں ہے. وہ ایس ایچ او جو ادھر جو دوسری پولیس ہے ان کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب فوری طور پہ مریم نواز نے بھی سوچے سمجھے بغیر ان کا نام جو ہے اس پہ ٹویٹ کر دیا اور شاباش دے دی اے ایس پی خاتون کو. جب اے ایس پی خاتون کو شاباش ملی تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے اپنی ہی مطلب سروس کے ایک خاتون کو مطلب ٹھیک ٹھاک اوبلائج کرنے کے لیے قائد اعظم میڈل کے لیے ان کا نام جو ہے وہ بھی لکھ کر بھجوا دیا. یعنی کہ آڑ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی لی ہوگی یقیناً, اور انہوں نے اس میں اپنے گروپ کو اوبلائج کر دیا. اب ایک واضح اختلاف موجود ہے رینکرز یعنی کہ پی ایم ایس اور سی ایس پی افسران, پی ایس پی افسران کے درمیان. اب اس میں ایک دفعہ پھر پی ایس پی افسران جو ہیں انہوں نے میدان مار لیا ہے, اور جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا وہ جو بیچارہ رینکر ہے, سب انسپیکٹر ہے, جو ایس ایچ او اچھرا ہے, اس کا کہیں نام ہی نہیں آ رہا. پہلی بات تو یہ سمجھیں. میرا خیال یہ ہے کہ خاتون کو پذیرائی دیں, خاتون کو بہت زیادہ میڈل بھی دلوائیں, کیونکہ یہ کوئی انہوں نے ایسی انہونی بات یا ایسا انہونا کارنامہ نہیں انجام دیا, کوئی دہشت گرد گرفتار نہیں کیے. یار ایک ڈیوٹی ہے ان کی اس کی وہ تنخواہ لیتی ہیں, ان کے فرض منصبی میں یہ شامل ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے. اور پاکستان میں اداروں کی ساکھ کتنی تباہ ہو چکی ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ جس چیز کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کو اتنی اپریسیشن ملتی ہے کہ مطلب وہ کہ اس نے انہونا کام کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنزلی ہو گئی اداروں میں نا, محکمہ پولیس کی ساکھ بہت گر گئی, جس کی وجہ سے ایک خاتون کو 15 کی کال پہ خاتون کو رسپونڈ کیا, انہوں نے پہنچ گئی, یہ ان کا فرض تھا. انہوں نے لوگوں کو مشتل نہیں ہونے دیا, یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. ادھر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اس کی کوشش کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے, اس کا انہوں نے یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اس سے بہت زیادہ چیزیں شامل ہیں جو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے, اور ڈیوٹی کی ہے تو ہم نے پاکستان قائد اعظم میڈل کے لیے بھی انہیں نامزد کر دیا. اتنا واضح تضاد نہیں ہونا چاہیے. میری درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہوگی کہ وہ اس بات کا ضرور نوٹس لیں کہ اس غریب جس کا پرسان حال کوئی نہیں, جس کا والی وارث کوئی نہیں, وہ غریب آدمی جس کو آپ نے ایس ایچ او لگایا ہوا ہے, اس نے لوگوں کو مطلب انصاف دینا ہے, اس نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف کارروائی کرنی ہے, قدم اٹھانا ہے. تو وہ تو خود مظلوم ہے جس کو آپ یہ کریڈٹ ہی نہیں دے رہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا, اور اسی کام کا جس نے کام تھوڑا 10% کیا اس کو آپ نے پورے پاکستان میں ہیرو بنا دیا. اس کو آپ نے سعودی سفیر سے بھی ملوا دیا, آرمی چیف نے بھی اسے بلا لیا, اسے سرکاری ٹی ویوں پہ بھی پذیرائی ملنی شروع ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس بچے کے ساتھ وہ جو ایس ایچ او ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس پہ پی ایم ایس افسران جو ہیں انہیں خط بھی لکھنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو کہ اگر اس کی غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائے, اور اگر وہ ایس ایچ او کا کریڈٹ ہے تو وہ کریڈٹ ہرگز کسی اور کو نہ دیا جائے, صرف اس وجہ سے کہ ان کی کلاس پی ایس پی ہے اور یہ رینکر جو ہیں یہ بےچارے ویسے ہی مطلب لاوارث زندگی گزار رہے ہیں. آگے چل کے میرا خیال ہے کہ اگر اس کو آپ نہ پذیرائی دیں گے تو میرا خیال نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, رینکر کلاس کے ساتھ زیادتی ہوگی. اصل آپریشنل کام کرنے والے یہ رینکرز ہیں.
رینکرز ایک گالی بن چکا ہے ویسے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گالی والا ایک لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑے فرض شناس لوگ ہیں، اور پی ایس پیز کو اتنا، آئی جی کو اتنا واضح تضاد نہیں رکھنا چاہیے. وہ ایس ایچ او بھی ان کے ہی بچوں کی طرح ہے، جس طرح یہ لڑکی جو ہے ان کے اے ایس پی کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے، صرف سروس کا فرق ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ پنجاب پولیس کو اس پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، ان بچوں کو، ان ڈالفن والوں کو، اس ایس ایچ او کو بھی ان کا ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ریت جو پڑ گئی کہ جس کا جو کام ہے تو وہ نہیں کرتا، اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کو کریڈٹ دینا ہے، تو ریت پڑ گئی تو پھر اسے بھی دے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اور دوسرا میں آپ کو سچ یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ یہ کاز ایکچولی یہ تھی، جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ شہر بنو نقوی کو پروموٹ نہیں کر رہے تھے. ہمارے آرمی چیف نے اس واقعے میں ان علماء کرام کو ایک واضح میسج دیا ہے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں جڑامالہ واقعہ میں ایک چرچ جلائے گئے اور گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے مثال کے طور پہ. تو انہوں نے مہذب دنیا کی طرح یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے، اور سعودی سفیر کو بھی اسی وجہ سے وہ ملی ہیں، خاتون کو اس لیے انہوں نے بلوایا. پر آرمی چیف کی کاز کچھ اور ہے، بڑی مثبت ہے اور بڑی پازیٹیو ہے. پر آئی جی پنجاب اس کاز کو اپنی، یعنی کہ کام بڑا ہے، بات ٹھیک ہے، آئی جی پنجاب اس کی آڑ میں اس کاز کو، اپنی سروس کو اوبلائج کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ بتانے کے لیے مطلب کوشاں ہیں کہ پی ایس پی کلاس جو ہے وہ بڑی فرض شناس ہے اور بہت زیادہ کام کرتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس کاز کو پروموٹ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ ہوں. سعودی سفیر کی ملاقات کے بعد یہ میسج بھی تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، جن کا خاص طور پہ تعلق جو ہے وہ اہل حدیث سے ہے، ان کو یہ میسج چلا جانا چاہیے کہ سعودی عرب بھی اب انتہا پسندی کو برداشت نہیں کرے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ضرور فالو کیجیے گا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.